بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، عن علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فعلت أمتي 15 خصلة هل بها البلاء. قالوا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وأق أمه، وبر صديقه، وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشربت الخمور، ولبس الحرير، واتخذت القيان والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس کے اندر اپنے صحابہ سے ارشاد فرمائی، میں نے ابھی پڑھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں جب 15 کام ہونے لگیں گے، یا میری امت جب 15 کام کرنے لگے گی، تو میری امت پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹیں گے. میری امت اللہ کی طرف سے آزمائشوں میں مبتلا کر دی جائے گی. یعنی جب میری امت میں یہ 15 کام ہونے لگیں گے تو میری امت رحمت خداوندی سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی جو رحمت کا نزول ہے اپنی طرف سے اللہ اس کو بند کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا: وما ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی وہ 15 کام کیا ہیں؟ آپ ہمیں بتائیے کہ اگر ہم ان 15 کاموں کو اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں تو ان 15 کاموں کے خلاف جہاد کریں، یا اپنے معاشرے کے اندر ان 15 کاموں کو پنپنے نہ دیں. اور اگر وہ 15 کام ہمارے معاشرے کے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم ان 15 کاموں سے اپنے معاشرے کو پاک اور صاف کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق اپنی امت سے تھا، وہ امم سابقہ میں پہلی امتوں میں کسی نبی کو بھی اتنا لگاؤ، اتنی محبت، اتنی الفت اپنی امت سے نہیں تھی. اللہ کا نبی ہر وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی اپنی امت کو بتا کر کے گیا جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی رحمت خاصہ کے قریب پہنچ سکتی ہے اور اللہ کی رحمت کو لوٹ سکتی ہے، پا سکتی ہے. یہ 15 کام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاکیدی طور پہ اپنی امت کو بتا کر کے گئے.
پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ میری امت اذا کان المغنم دولا، جب میری امت یہ کرنے لگے۔ دوسری چیز والامانۃ مغنما، دونوں کا حاصل ایک ہی ہے۔ پچھلے جمعے میں نے تفصیل سے یہ دونوں چیزیں بتائی تھی کہ مسلمانوں کا وہ لشکر جو جہاد کرتا ہے دین حق کو بلند کرنے کے لیے، وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر المؤمنین اس مال غنیمت کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگے، اپنا مال سمجھنے لگے۔ جو لوگ اللہ کے حق کو، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے جنہوں نے جہاد کیا ہے، مال غنیمت ان کا حق ہے، ان کو نہ دے۔ پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز امانت داری ختم ہو جائے۔ یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ امانت کس کی ہے، امانت جس نے آپ کے پاس رکھی ہے، چاہے وہ اللہ کا ماننے والا ہو یا نہ ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں امانت داری نہ رہے، امانت جس کا حق ہے اس کو واپس نہ کیا جائے، سمجھ لو اللہ کی رحمت کے دروازے بند۔ میں نے مثال دی تھی قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر، جس کو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیلاً اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکی زندگی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک رفیق ہے، رفیق غار، جو ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین حق پر لبیک کہتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے۔ خانہ کعبے کی چابی ایک صاحب تھے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، عثمان ابن ابی العاص ان کے پاس رہا کرتی تھی، اور وہ ہفتے میں ایک یا دو بار جب ان کا دل ہوتا تھا خانہ کعبہ کو کھولتے تھے، اور جس کو چاہتا تھا وہ اس کو اندر بلاتے تھے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جی چاہا کہ میں بھی کعبے کے اندر کا دیدار کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانا چاہا، عثمان ابن ابی العاص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ تم ہمارے آبا و اجداد کے دین کو اور ان کے بتوں کو برا بھلا کہتے ہو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں خانہ کعبہ کے اندر بھی داخل ہونے دوں؟ میرے کیف اللہ کے رسول سنجیدگی اور متانت کے ساتھ ایک سائیڈ میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ جانے کیا بات عثمان ابن ابی العاص کے دل میں آئی، انہوں نے اللہ کے رسول کو پکارا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آؤ محمد تم بھی اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے کیف میں نے تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سیڑھی چڑھے، عثمان ابن ابی العاص کے فیس ٹو فیس پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا خانہ کعبہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں اسے دے دوں گا، اس وقت تم کیا کرو؟ میرے کے 7-8 سال کا عرصہ گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مکے کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد حضرت علی یا حضرت عثمان کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن ابی العاص کو بلاوا بھیجا کہ خانہ کعبہ کی چابی مجھے دے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو عثمان ابن ابی العاص نے چابی دینے سے انکار کر دیا کہ میں خود بذات خود جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چابی دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان ابن ابی العاص نے چابی دی،
10,000 سے زیادہ کا لشکر صحابہ کا موجود ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد اگر کوئی ذات سب سے بابرکت ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، عثمان بھی موجود ہے، علی بھی موجود ہے رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی صحابہ کے درمیان میں کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ جس کے ہاتھ سے امانت لی جائے اسی کو لوٹایا جائے۔ اور یہ کہتے ہوئے خانہ کعبہ کی چابی عثمان ابن ابی العاص کو دی کہ قیامت تک خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان کے پاس رہے گی، اور آج تک کا یہ ریکارڈ ہے، اسی خاندان کے پاس چابی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ میں بحیثیت نبی ہونے کے میں یہ کہتا ہوں کہ جو زور زبردستی سے عثمان ابن ابی العاص کے خاندان سے اس چابی کو لے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے لیے بد دعا ہے۔ یہ دو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جب امانت ختم ہو جائے، ایمانداری نہ رہے، تب سمجھ لے میری قوم مصیبتوں میں گرفتار کر دی جائے۔ امانت صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو مال دے دیا، زمین دے دی، کچھ زیور دے دیا، کچھ روپیہ دے دیا۔ اگر ہم نے کسی کو کوئی بات کہی ہے کہ بھئی یہ بات ہے، ایسی بات ہے، آپ کسی کو نہیں کہنا، تو یہ بات بھی امانت ہے۔ اگر آپ نے یہ بات کسی کو نقل کر دی تو اب آپ ایماندار نہ رہے، آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمَةٌ، غرامہ کہتے ہیں ٹیکس کو۔ جب زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے، جس طرح گورنمنٹ کے ٹیکس میں ہم لوگ چوری کرتے، زکوٰۃ میں چوری کرنے لگے۔ جو غریبوں کا حق ہے 40 پیسے میں سے 1 پیسہ ہم نہ ادا کریں، تب اللہ کا رسول فرما کے چلا گیا کہ اس وقت میری امت جب زکوٰۃ میں چوری کرنے لگے گی، مکمل طور پر ادا نہ کرے گی، اس وقت بزرگوں دوستو میری امت طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دی جائے۔ آج ہم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں واویلا تو مچاتے ہیں کہ پریشان ہیں، لیکن ان کے اسباب تلاش نہیں کرتے۔ دنیا تو دارالاسباب ہے، اسباب سے چلتی ہے، بغیر سبب کے یہاں کچھ وجود میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، لیکن مال بہت ہوتا ہے، چھپاتے ہیں، چوری کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مجھے اس پہ سے یاد آیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارا مال صحیح ہے، یا کسی شخص کے بارے میں کیسے پتہ چلے کہ اس کا مال یہ صحیح ہے، حلال ہے، حرام نہیں ہے، مشکوک نہیں ہے؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بات دوسری طرف جا رہی ہے۔ خیر مجھے واقعہ یاد آ گیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مدخل سے مخرج کا پتہ چلے گا، مال کہاں سے آ رہا ہے اس سے پتہ نہیں چلے گا، خرچ کہاں ہو رہا ہے اس چیز سے پتہ چلے گا۔ آپ کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کی بات سمجھ سے پرے، سر کے اوپر سے چلی گئی، آپ وضاحت کر کے بتائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جیب سے 10 دینار نکال کے اپنے ایک شاگرد کو دیے اور اس کو حکم دیا کہ 10 دینار ایسے شخص کو لے جا کر کے دینا، تلاش کرنا جو دیکھنے میں اچھا بلا ہو، صدقات، زکوٰۃ، فطرات، عطیات کا مستحق نہ لگ رہا ہو۔
بہترین کپڑے پہنے ہو اس کو لے جا کر کے اس مال کو دینا۔ ان کا ایک شاگرد وہ 10 دینار لے کر کے باہر نکل گیا اور پیسے دینے کے بعد انہوں نے 10 دینار دینے کے بعد یہ تاکید کی کہ وہ 10 دینار دینے کے بعد اس شخص کے پیچھے لگ جانا کہ وہ 10 دینار خرچ کہاں کرتا ہے، پھر آ کر کے ساری کیفیت مجھے بتانا۔ میرے کیف وہ بازار میں نکلا، ڈھونڈتا رہا، تلاش کرتا رہا، ایک بہت ہی بہترین عمدہ قسم کا لباس پہنا ہوا شخص ملا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، اور اس شخص کے اندازے کے مطابق انہوں نے کہا کہ مجھے یہ شخص کہیں سے بھی نہیں لگتا زکوٰۃ کا یا صدقات کا یا کسی مدد کا مستحق ہے۔ میرے کیف اس شخص کو اس نے پکڑا اور انہوں نے کہا کہ یہ 10 دینار میری طرف سے آپ کو ہے، آپ ان کو خرچ کر دیجیے گا۔ تو اس شخص نے وہ 10 دینار فوراً لے لیے، جو دیکھنے میں ایسے لگ بھی نہیں رہے تھے کہ یہ کسی مدد اور ضرورت کے مستحق ہے۔ لینے کے بعد جو ان کے ہاتھ میں وہ تھیلا تھا انہوں نے فوراً اس کو گٹر میں پھینک دیا اور وہ گوشت کی دکان پہ گئے، انہوں نے گوشت خریدا اور کچھ سالن، کچھ مرچ مسالہ، تیل وغیرہ خریدا اور لے کر کے وہ سیدھا گھر کی طرف دوڑے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے جن شاگرد کو ان کے پیچھے بھیجا تھا وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ اب اس کے گھر تو جا نہیں سکتے، انہوں نے کہا کہ اس کی کیفیت اس کے پڑوسی سے معلوم کی جائے کہ بھئی کس نوعیت ہے، کیا مسئلہ ہے۔ تو پڑوسی کے گھر گئے، دستک دی، سلام دعا کے بعد کہا کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں میں ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ بھئی مجھے بھی علم نہیں ہے، میرے اچھے دوست ہیں، میرے کلوز فرینڈ ہیں، آپ کہیں تو میں گھر جا کے معلوم کر کے آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو۔ وہ ان شخص کے گھر گئے، جانے کے بعد ساری کیفیت بیان کی اور روتے ہوئے گھر سے وہ باہر تشریف لائے اور سارا ماجرا انہوں نے سنایا کہ یہ شخص جو آپ کو دکھنے میں اچھا بھلا دکھ رہا تھا، سوٹ بوٹ بہترین پہنا ہوا تھا، اس شخص کے گھر کے اندر 4 دن سے فاقہ تھا۔ کتنے دن سے؟ 4 دن سے فاقہ تھا، اور حرام چیز اس کے لیے کھانا حلال ہو چکا تھا۔ یہ جو شخص تم نے دیکھا تھا تھیلے میں جو لا رہا تھا، ایک جگہ کچرے میں بکری مری ہوئی پڑی تھی، یہ اس کا گوشت چھیل کر کے تھیلے میں ڈال کر کے لا رہا تھا۔ ایک اللہ کا بندہ ملا، اس کو 10 دینار دیے، اس نے وہ تھیلا گٹر میں پھینکا اور گوشت سبزی اپنے گھر والوں کے لیے لے کر کے آیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے شاگرد نے آ کر کے سارا ماجرا بتایا۔ اب سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے پیچا، کہا کہ اب آپ میں سے کوئی 10 دینار مجھے دو۔ ایک شاگرد نے 10 دینار دیے۔ اب پھر انہوں نے کہا کہ اب یہ 10 دینار لے کر کے جاؤ، اب یہ اس شخص کو دینا جو آپ کو لگے کہ یہ یقیناً مدد کا مستحق ہے، پھٹے حال ہو، غریب ہو، لگے آپ کو یہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا مستحق ہے، اس کو دینا۔ وہ شاگرد گئے لے کر 10 دینار، دیکھا ایک فقیر ہے، پھٹے حال ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، ہاتھ سے بھی معذور ہے، ظاہر میں دکھ رہا ہے، کپڑے بھی بدن پہ برابر نہیں ہے، ایک لنگی ہے وہ بھی پھٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اس سے زیادہ مستحق تو ان پیسے کا مجھے کوئی لگتا نہیں۔ انہوں نے وہ 10 دینار اس فقیر کو پکڑا دیے اور ایک سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے کہ اب یہ ان 10 دینار کا کرتا کیا ہے۔ اس فقیر نے، جو فقیر جیسا لگ رہا تھا، تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چلا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی اس کے پیچھے چلے تو سب سے پہلے ایک وہ نشے کی دکان پہ جاتا ہے۔ نشہ سمجھتے نا، شراب خریدتا ہے اور پیتا ہے۔ اس کے بعد بازاروں عورتوں کے پاس جاتا ہے، باقی بچے ہوئے پیسے سے بدکاری، زناکاری کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد واپس آیا، آنے کے بعد سارا ماجرا بیان کیا
اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کچھ سمجھ میں آئی کچھ بات؟ ارے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ میرا پیسہ حلال اور طیب مال تھا، جو حلال جگہ اللہ نے لگوایا۔ آپ میں سے جس نے بھی مجھے 10 دینار دیے تھے وہ حلال نہیں تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مال ہمارا کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا مال صحیح ہے یا غلط ہے۔ ایک واقعہ اور یاد آ گیا مجھے، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی مدظ اللہ العالی نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ سن 86 میں امریکا کے اندر تھا، رمضان المبارک کا وقت تھا، مسجد کی بڑی تکلیف تھی، تراویح کے لیے بڑی دقت ہو رہی تھی۔ ایک چرچ کے قریب ہم نے کرائے پر ایک جگہ لی، کرائے پر ہم جگہ لے کر کے تراویح وغیرہ نماز 5 وقتہ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے تھے۔ میں نے لوگوں کی تشکیل کی کہ بھائی جگہ لے کر کے اللہ کا گھر بنا لو۔ میرے کے تشکیل چالو تھی، چالو ہونے کے بعد ایک شخص جو وہاں کا بہت امیر کبیر بہت مالدار امیروں میں تھا، وہ شخص آیا۔ آنے کے بعد اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ میری طرف سے $100 ہے، جو کہ $50,000 بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے حضرت سے آگے کیا کہا کہ میری طرف سے یہ $100 ہے اور میں آپ سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ میں بڑا امیر کبیر آدمی ہوں، لوگوں میں میرا بڑا نام ہے، آپ یہ کسی سے ذکر مت کرنا کہ میں نے صرف $100 دیے، میری بڑی بدنامی ہوگی۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی نے کہا کہ بھائی آپ 100 دیجئے 50 دیجئے، مجھے کیا کرنا ہے، آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تو بیچ کا صرف ایک پہنچانے والا ہوں۔ میرے کیف ایک زمانہ ہو گیا، حضرت پیر صاحب جو ہے واپس مسجد بن گئی، تعمیر ہو گئی، 5 وقتہ نمازیں ہونے لگی، تو اسی شخص کا ایک ساتھی جو اس شخص کے ساتھ رہتا تھا، اس نے حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر لی، تائب ہو گیا، گناہ والی زندگی چھوڑ دی۔ تو ایک دن حضرت مجلس میں بیٹھے تھے عصر کے بعد، وہ جس نے $100 دیے تھے وہ نکلے ہوئے جا رہا تھا، تو اس نے کہا کہ حضرت آپ اس شخص کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ کہ وہ شخص تو بڑا امیر کبیر ہے۔ کہ اچھا، کہ ابھی ہندوستان سے ایک گلوکارہ آئی تھی جن کا ایک شو کا ٹکٹ $2,000 تھا، اس آدمی نے پہلے نمبر پہ لائن لگا کر کے 12 ٹکٹ خریدے۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرماتے کہ مال جہاں سے آپ کماؤ گے اللہ اسی جگہ لگائے گا۔ آپ کا مال اگر حلال ہے، طیب ہے، یا حرام مال جگہ سے آ رہا ہے یہ جاننا ہے، تو آپ اس کے مخرج کا پتہ لگائیے کہ میرا مال خرچ کہاں ہو رہا ہے۔ مساجد کی تعمیر میں خرچ ہو رہا ہے، مدارس کی تعمیر میں خرچ ہو رہا ہے، یا علماء کی امداد میں خرچ ہو رہا ہے، تو آپ کا مال حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، حرام نہیں۔ ہم تجارت کرتے ہیں، بہت سے لوگ تجارت میں ہم جو ہے ذرا بھی احتیاط نہیں کرتے۔ کائنات کے اندر 2 لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے ہمیں تجارت کے صحیح معنی سکھائے ہیں۔ بات اصل دوسری طرف چلی گئی۔ ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل انسان ہے۔ دوسرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وقت کم ہے، نہیں میں انشاءاللہ ان کے بھی حالات تھوڑے سے بتاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 واقعات بتاتا ہوں کہ آپ کاروبار کرنے میں کتنے محتاط تھے۔ آپ ابھی امام نہیں بنے تھے، آپ ابھی نعمان بن ثابت ہیں، آپ کپڑے کے تاجر ہیں۔ آپ کا ایک معمول تھا، مغرب سے قبل یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے آپ اپنی دکان کو بند کر دیتے تھے۔ ایک دن آپ عصر سے پہلے دکان کو بند کرنے لگے، پڑوس کے دکاندار نے پوچھا کہ نعمان اتنی جلدی دکان بند کر رہے ہو، ابھی تو بہت وقت باقی ہے۔
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ آج بادل ہے، موسم صاف نہیں ہے، کپڑے کی تمیز نہیں ہوگی اچھا ہے کہ برا ہے، اس کے لیے میں جلدی دکان بند کر رہا ہوں۔ آپ کا ایک واقعہ اور ملتا ہے، آپ کے کپڑے کے تھان کے اندر ایک داغ تھا، آپ نے اپنے نوکر سے کہا کہ میں جا رہا ہوں نماز کے لیے، اگر کوئی آتا ہے اس کپڑے کو خریدنے کے لیے تو آپ یہ نقص بتا کر کے اس کو بیچیں گے۔ آپ نماز پڑھ کے تشریف لاتے ہیں تو وہ تھان دیکھتے ہیں کہ بک گیا۔ آپ نے نوکر سے پوچھا کہ وہ نقص بتایا تھا کہ نہیں؟ میں بھول گیا بتانا۔ آپ نے وہ جو تھیلی تھی جو شخص دے کر کے گیا تھا وہ لی اور نوکر سے پوچھا کہ وہ جس نے کپڑا خریدا ہے کس طرف گیا؟ کہ وہ اس طرف گیا ہے۔ وہ پیچھے دوڑے، تیسری یا چوتھی گلی میں اس کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ بھائی دیکھو، آپ نے جو کپڑا میری دکان سے خریدا ہے اس میں ایسا ایسا نقص ہے اور میرا جو نوکر ہے بتانا آپ کو وہ بھول گیا، آپ جو ہے یہ پیسہ اس سے کٹ کر کے مجھے دے دیجئے۔ اس شخص نے وہ تھیلی جھپٹ لی اور جیب میں رکھ لی اور دوسری تھیلی نکال کر کے دی کہ فرمایا کہ میں بھی جو آپ کو پیسے دے کر کے آیا تھا وہ کھوٹے پیسے تھے، اصل میں آپ کی ایمانداری دیکھ کر کے میرے دل نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے ساتھ غلط سلوک کروں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم سیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر موقع پر رہنمائی کی۔ تو پہلی چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمائی کہ جب مال غنیمت جو مجاہدین کا حصہ ہے، امیر اس کو اپنی پراپرٹی سمجھنے لگے، امانت داری ختم ہو جائے، زکوٰۃ کو لوگ ٹیکس سمجھنے لگے۔ تیسری چوتھی چیز فرمائی، جب آدمی اپنی عورت کی اطاعت کرنے لگے، اپنی ماں کو ٹھوکر مار دے، باپ کو برا بھلا کہنے لگے اور اپنے دوست کی فرما برداری کرنے لگے، جب معاشرے کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے، سمجھ لینا اللہ رب العزت کی رحمت سے میری امت محروم کر دی گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے جہاں جہاں اپنے حکم کو، اپنے احکام کو، اپنی افضلیت کو بتایا، ملا کر کے اللہ رب العزت نے ماں باپ کی افضلیت کو بتایا۔ پہلے پارے میں اللہ نے کہا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ملا کے فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب سے احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کیا۔ پہلا حق اللہ کا، دوسرا حق ان لوگوں کا جو دنیا کے اندر تیری پیدائش کا ذریعہ بنے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پہلے اپنا حق بیان کیا، دوسرے نمبر پہ فوراً بغیر کسی دوسری چیز کے ذکر کر کے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیسری جگہ اللہ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پہلا حق اللہ نے اپنا بیان کیا، فوراً اپنے بعد دوسرا حق اللہ نے ماں باپ کا بیان کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ماں باپ کے تعلق سے جتنی قرآنی آیات اور قرآنی احکامات ہیں یا شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، اتنا کسی اور شریعت میں نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر اس وقت جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں،
کسی مذہب کے اندر اتنی تاکید ماں باپ کی خدمت کے تعلق سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے تعلق سے اور کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا۔ دعا کریں میرے